میرے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ داتا صاحب انٹرنیشنل فگر ہیں یا نہیں ہیں. میرے لیے اہم یہ ہے کہ داتا صاحب کو کس چیز نے داتا صاحب بنایا. علی حجویری سے وہ داتا صاحب کیسے بن گئے، میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. اگر وہ نقطہ میں دیکھ لوں، اس نقطے کو پکڑ کہ ایک بندہ جو زندگی میں ایک کٹیا میں رہتا تھا، لباس بھی کوئی بہت زیادہ امیرانہ نہیں تھا، کھانا بھی بہت زیادہ امیرانہ نہیں تھا، وہ دنیا سے چلا گیا بندہ. 970 سال سے زیادہ وقت گزر گیا، لیکن ان کے مزار سے 10,000 آدمی روزانہ کھانا کھاتا ہے. 970 ایئرز گزر جانے کے باوجود بڑے سے بڑا آدمی وہاں جاتا ہے اور الٹے پاؤں واپس آتا ہے، کمر ادھر کو نہیں کر کے چلتا. اس مقام پر کیا چیز علی حجویری صاحب کو لے گئی کہ داتا کہلانے لگے؟ میرے لیے امپورٹنٹ وہ ہونا چاہیے تاکہ میں اس پوائنٹ کو پکڑ کے خود میں داتا بن جاؤں. میں تو شاید اس کو اس اینگل سے دیکھوں کہ ان کے اندر کیا چیز تھی، انہوں نے کیا ایسا کام کیا کہ وہ علی حجویری سے داتا صاحب بن گئے. اگر ہم چیزوں کو اس اینگل سے دیکھنا شروع کر دیں، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کو گولڈن پیریڈ کہتے ہیں، بڑا رائٹلی سو. لیکن آج تک کبھی کسی مسلمان نے ان کو اس طرح اینالائز نہیں کیا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام کہ انہوں نے مسلمانوں کی تقدیر پلٹ کے رکھ دی. جب ٹیک اوور کیا تو زکوٰۃ دینے والے کم لوگ تھے، جب دنیا سے گئے تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، سب دینے والے تھے. یہ ٹرانسفارمیشن جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی کر ڈالی؟ وہ قابلیت کیا تھی، اس کو کبھی ایگزامن ہم نے نہیں کیا. اگر اس کو ہم ایگزامن کر لیں تو اس پہ عمل شروع ہو جائے گا اور وہ رزلٹ تو نہیں مل پائیں گے جو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہو گئے، لیکن ایٹ لیسٹ 25%، 30% آف دیٹ وہ بھی بہت ہوں گے. تو جب ہم ان ہستیوں کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں، مولانا روم، داتا صاحب، شاہ شمس تبریز، اس طرح بے شمار لوگ ہیں، اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ان کو کس چیز نے یہاں تک پہنچا دیا، ہم اسے اختیار کر لیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی مل جائے گا.